کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اسپرچول ٹرمز کے اندر. کیا زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو بریفلی تھوڑا سا آپ بتا دیجئے ساحل بھائی, پھر ہم وہاں سے ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. جو اسپرچول دا لفظ جو دا ورڈ اسپرچول ہے نا, وہ بیسکلی ایک ریگولر فیشن اسٹیٹمنٹ ہے آج کل. مائی اسپرچول گروتھ, مائی اسپرچول ہیلتھ. unless we understand the difference between a human being and an animal, تب تک ہم یہ والی ڈفرینشیشن کر نہیں سکیں گے. hence the spiritual health of a man is hidden inside the purpose of all human beings. Now that's the case, that's the premise. For example, میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کے جتنے بھی شیر ہیں, جو انڈیا کے جنگلوں میں ٹائیگر ہیں یا افریقہ کے جنگلوں میں شیر پائے جاتے ہیں, وہ کوئی سا ایک شیر لے لیں, وہ حالانکہ جنگل کا بادشاہ ہوگا مگر وہ دنیا کے سارے شیروں کا محافظ نہیں ہے, نہ ہی ان کی کس کو فکر ہے. دنیا کے جتنے بھی بلی کتے ہیں وہ آپس میں اپنے اپنے خاندان کی شدید فکر کرتے ہیں. ایک بلی کیا, دنیا کی سب سے کمزور جانور بھی جب اپنے بچے کی, مرغی بھی اپنے چوزوں کی جس طریقے سے حفاظت کرتی ہے نا, وہ مطلب دیٹ از دی الٹیمیٹ ایفرٹ دیٹ اینی لیونگ اینیمل کین ڈو ٹو سیو دا فلاک. بٹ ڈز دیٹ کیٹ worry about the whole global community of cats? Of course not. اس کا اپرچر ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے انسانوں اور حیوانوں میں کہ انسان جیسے کس مرضی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, اس کا الٹیمیٹ اپرچر جو ہے نا, ایکچولی دا فرسٹ مینٹل رسپانس یہ ہوتا ہے کہ میں کس کمیونٹی میں آیا ہوں. وہ ہر کونے میں پیدا ہوا ہوا ہر انسان سے اپنے آپ کو ریٹروسپیکٹ میں کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. سو ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی the local hero. He wants to be the global entity. He doesn't want to create a local change. He wants to create a global change. That's an inner voice. ہر ایک کی آ رہی ہوتی ہے. It's not like کہ کوئی میں ایکسیپشنل بات کر رہا ہوں. یہ الگ کہانی ہے کہ اس کے ماں باپ پھر اس کو گلوبل سے لوکل سے بس اپنے خاندان سے بس اپنا گھر یہاں تک لے کے آ جاتے ہیں. کثرت مال کثرت اولاد. جتنا بھی کوشش کرتے ہیں نا, وہ اس کو چھوٹے سے چھوٹا کرنے پر کاٹو اس کے پر یہ نہ ہو بڑے کام کرے گا تو جو ہمارے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. لٹرلی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے ان کی, جتنے مرضی سنسیئر ماں باپ ہوں, وہ گلوبل سے لوکل کا سفر کرواتے ہیں پہلے 25 سالوں میں بچے کو, کہ بس زیادہ سے زیادہ تو نے اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے. دیٹ لٹرلی مینس کہ وہ انسان سے اس کو بلی جانور کتا بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی وہی کرتا ہے, اپنے خاندان کی فکر تو بلی کتا بھی کرتا ہے. دا ریئل پرابلم از کہ اگر ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ ایک جانور کے لیول پہ وہ زندگی گزار رہا ہے, کیونکہ میں نے اپنے کارنر پلاٹ لینا ہے, میں نے وہاں پہ گھر بنانا ہے. کیا کرو گے ادھر, میری بیوی اور میرے بچے. دیٹس دی ایکسٹینٹ آف یور اسکوپ, دیٹ از ویئر یو پلیس یور سیلف ان دا. اور ہم یہاں پہ کائنات کی باتیں کریں. گھر میں قرآن رکھا ہو جو ستاروں کے اوپر کمندیں ڈال رہا ہے, لٹرلی کائنات 7 آسمان 7 سماوات کی بات ہو رہی ہے, پھر عرش اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں جی ہم وہ تو بہت بڑی باتیں ہیں, میں تو بس ایک DHA 2 کے اندر جو 1500 اسکوائر فٹ ہے بس وہ ہوں میں, ادھر بھی 4 بندے ہیں میرے اندر بس, اور ان کے لیے میں سب کچھ کروں گا, یہاں تک کہ میں باقی کے بندے بھی مار دوں گا ان کے لیے. کبھی بھی کوئی اپنے قبیلے کا جانور دوسرے اپنے قبیلے کے کسی اور جانور کو نہیں مارتا اپنے بچوں کے لیے. کتے بھی نہیں ایسے کرتے, سمجھ رہے ہیں, وہ بھی کسی اور قبیلے کے مطلب کسی اور ریس کے اوپر حملہ کر دیں گے. اپنا کبھی بھی جانور کبھی شیر کو شیر کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے, کہ کبھی بلیوں کے اوپر حملہ کیا ہو. یہ انسان ہے جو کہ اپنے اس چھوٹے سے اسکوائر 1500 اسکوائر یارڈ کے گھر کے اندر 4 بندے رکھ کے باقی پورے بندے مارنا شروع کر دیتا ہے. تو دس از اے پرابلم. دا اونلی لیونگ اینیمل دیٹ کلز اٹس اون بریڈ بیکاز آف دا ڈفرنس بٹوین دا لیک آف اویئرنیس بٹوین ہمسیلف, ہز کریشن. اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کو ہی نہیں پہچانا, وہ اپنی ذات کو تو بہت دور کی بات ہے, اپنی نسل کو ہی نہیں پہچانا, وہ اپنی اسپیشی نہیں پہچان سکا. وہ حضرت اس کے اوپر وہ ایک حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی جو سب کے لیے خیر مانگے گا. تو وہی بات ہے نا کہ بالکل سب سے پہلا قدم صرف میں نہیں ہوں. تو دس از ابھی تو میں پرپس کا لفظ نہیں بولتے ہوئے کترا رہا ہوں, ابھی تو میں خالی شناخت کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تو پہچانا ہے کہ ہم جس قبیلے میں پیدا ہو گئے وہ انسانی قبیلہ ہے. وہ پاکستانی یا انڈین یا بنگالی قبیلہ نہیں ہے, وہ برازیلین قبیلہ نہیں, وہ انسانی قبیلہ ہے. سب سے پہلے تو گیٹ ڈیفینیشن اسٹیٹ کہ کس نسل میں آئے ہو. جی میں حضرت آدم کی نسل سے آیا ہوں,
اوکے ٹھیک ہے, پھر سارے کے سارے آدمی اور عورتوں کا ذمہ تمہارا ہوگا نا. دس از بیئر منیمم. اس میں کون سی مطلب راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا تھا. اور اب دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے آڈینس میں سب کے کہ یہ کیا بات ہوئی, میرے اوپر تو سب سے پہلا حق میرے خاندان کا, میری بیوی بچوں کا. کس نے آپ سے کہا ہے کہ ان کا حق پہلا نہیں ہے؟ دوسرا بھی تو کسی کا حق ہوگا نا. وہاں پہ آ کے لائن کیوں ڈرا کر دیا آپ نے؟ یو اسٹارٹ ایز اے ٹریننگ پروگرام کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی. جب اللہ تعالیٰ بچے پیدا کرتا ہے تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے بچوں سے کیسے محبت الفت کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا ہوتا بچوں کے ساتھ کیا ہوتے. آپ جس کے اپنے بچے ہیں اس کو باقی کے بچوں پہ کیوں پیار آتا ہے؟ جس کے بچے نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا کیا یہ وائی آر دے کرلنگ اپ ود دس لٹل ون. سو دس از اے ٹریننگ پروگرام جو کہ بیوی کے تھرو یا بچوں کے تھرو یا ماں باپ کے تھرو ہاؤس ہولڈ میں مل رہا ہوتا ہے. کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ کہ اس طرح کے 7 ارب اور ہیں, سب کو بچانا ہے. اب کیا بچا کے کدھر لے کے جانا ہے؟ دیٹس اے پرپس اسٹیٹمنٹ. دیٹس اے ڈسکشن آف اے مور ڈیپتھ, بٹ ناٹ دیٹ مچ آف اے ڈیپتھ. وہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے, ریڈی والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور پی ایچ ڈی اسکالر کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور نوبیل پرائز ونر کو بھی. تقریباً ایک جیسا ہی پرپز ہے. تھوڑا سا لوپ اسکوپ میں فرق آتا ہے, پرپز کی ٹنل ایک ہی ہے, وہ وہیں سے گزرنا ہے سب نے. مگر پہلے یہ تو پتہ چلے کس نے گزرنا ہے. جی بنی نوع انسان نے گزرنا ہے, حضرت آدم کی اولاد نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, آج تو خیر میں گلوبل پرپز دینا ہی بند کر دیا, کیونکہ دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں آڈینس کی کہ یہ کیا بات کہ میرا بچہ 7 ارب انسانوں کا ذمہ دار ہے. جی آپ کا بچہ 7 ارب انسانوں کا ذمہ دار ہے. خدا کی قسم آپ کا بچہ 7 ارب انسانوں کا ذمہ دار ہے. اتنا آسان سا کانسیپٹ ہے, اس میں کسی شک میں مت رہیے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیپیبلٹی اس کے اندر 7 ارب انسانوں کو بچانے کی تھی. اتنا بڑا لیڈر پیدا ہوا تھا. اتنا بڑا لیڈر پیدا ہوتے ہوتے آپ نے چھوٹا کرتے کرتے اس کے پر کاٹ کے وہ 4 بندے نہیں مینیج کر سکا آپ نے. ہر دوسرے گھر میں طلاق ہو رہی ہے, ہر گھر میں کوکین اور خودکشیاں چل رہی ہیں, اسے اپنا گھر نہیں مینیج ہو رہا. وہ جب پر کٹتے ہیں تو پھر پرندہ تھوڑی رہتا ہے. پرندہ اپنے پروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے پرندہ ہے. دیر از اے پرابلم اف یو چاپ آف دا ونگز آف اے برڈ. وہ بس وہ ایک کیڑا ہے, وہ پھر لٹرلی کیڑا ہے. وہ تو پرندے اور کیڑے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ نہیں اڑ سکتا. وہ آپ کی ایک ویڈیو میں ایک بات میں نے سنی تھی, تو میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کہ مسلمان کا بچہ, کچھ ایسی چیزیں اگر مسلمان کے بچے کے سامنے ہو تو وہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں کہ وہ ریئیکٹ کرے گا. یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا, چھوڑو بھائی, اپنے کام سے کام رکھو. تو یہ جو اپروچ ہے یہ اصل میں دیکھیں اندر کی آواز تو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے نا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ پر پھیلانا اور 7 ارب کنبے کا خیال رکھنا, یہ اندر کی آواز ہے. اس کے 2 بہت کلیئر ثبوت ہیں جو کسی کافر کو بھی, مسلمان کو بھی, عورت کو بھی, آدمی کو بھی, بچے کو بھی, بڑے کو بھی پتہ ہوتے ہیں. وہ سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جی کسی کی بہن بیٹی جو ہے کوئی پکڑ کے لے کے چلا گیا ہے, یا کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پہ, اب میں کیا کروں, میں دفتر جانا ہے. مگر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, آپ کی بہن بیٹی کو پکڑا ہو, آل آف اے سڈن آپ کو وہی والے قبیلے کے ذمہ دار چاہیے ہوتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ کہ بنی آدم کا ذمہ دار یہاں پہ آ جائے؟ تمہارے تو خاندان کا بندہ نہیں ہے وہ, تمہیں اسٹرینجرز کی ہیلپ کیوں چاہیے ہوتی ہے اس وقت؟ ایک روڈ فیصل ایونیو پہ گاڑی لگ گئی آپ کی, وائی ڈو یو وانٹ پیپل ٹو ٹیک یو ٹو دا ہاسپٹل؟ وہ تو آپ کا دور پار کا کلوزسٹ کزن نہیں ہے, گھر کا کوئی بندہ نہیں ہے. اسٹرینجرز کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بنی نو آدم کے بندوں, بیٹو میں تمہارے قبیلے کا بندہ ہوں, میں بھی تمہاری نسل سے ہوں. ایگزیکٹ سیم وائس نہیں جاتی کہ انسان کوئی نہیں تھا ادھر. انسان کیا ہوتا ہے؟ تو جب اپنے پہ موقع آئے تو ہمیں وہ بڑا پرپس چاہیے, جب کسی اور کی باری آئے تو نہیں اپنی کھیلیں گے ادھر. تو والدین نے اگر ٹرین ایسی کیا ہو کہ بس اپنے کام سے کام رکھو تو پھر یہی ہوگا نا. پہلے 20 سال ہی تو ضائع کر رہے ہیں نا اصل میں اماں ابا. یہ جو ہے نا ٹریننگ آف سیلفشنس آف فیملی اسکوپ, میں اس کو خاندانی مذہب کہتا ہوں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی کرسچینٹی اور جوڈائزم نہیں چل رہا. ایک خاندانی مذہب چل رہا ہے دنیا میں بس, کہ میرا جو ٹوٹل اسکوپ ہے وہ میرے خاندان ہے بس. دیٹس اٹ. میرے ماں باپ, میری بیوی, میرے بچے, بس میرے بہن بھائی, بس دیٹس اٹ. اس کے اندر میں مومن ہوں, ان کے لیے میں مومن ہوں, ان کے لیے میں صحابی ہوں, ان کے لیے میں قرآن کا قاری ہوں, ان کے لیے میں اسکالر ہوں, ان کے لیے میں ٹیچر ہوں, ان کے لیے میں جان دینے والا صلاح الدین ایوبی ہوں. کسی اور کے لیے میں دنیا کا سب سے زیادہ سیلفش آدمی ہوں دنیا کا, بلکہ ان کو باقیوں کو میرے سے خطرہ ہے, کیونکہ جو چھری کی دھار میں نے تیز کر کے رکھی ہے اس سے میں باقیوں کو کاٹتا ہوں, اور کہاں پہ وہ گوشت لے کے اپنے گھر آ کے بچوں کو کھلاتا ہوں. لٹرلی دس از دی ایکسٹینٹ آف دا لاپ سائڈڈنیس. یہ ایک مطلب طوفان ہے جو ماں اور باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس کا ذمہ دار ہے, جو کہ اپنے بچے کو سیلف سینٹرڈ, خود پرست, لٹرلی خود پرست یا خاندان پرست بنا رہا ہے بس.
اور یہ پاکستان انڈیا میں نہیں, غریب دنیا پوری میں ایسے ہو رہا ہے. اب وہ اس دوران پھر ظاہر ہے جب اس لیول کی آندھی چل رہی ہو تو پھر ظاہر ہے پھر شیلٹر کی بھی ضرورت پھر نیچرلی پڑتی ہے. تو جب سارے سیلفش ہوتے ہیں تو خود ہی پھر ایک سیلف لیس بندے کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, پھر خود ہی ایسا لیڈر کریٹ ہوتا ہے اپنی اپنی ڈیمانڈ میں سے جو ہلکا سا بھی بہتر ہوتا ہے ہم اس کے اوپر جان نشاور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا بہتری دکھاتا ہے, لٹرلی اس کو بڑا کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا ذمہ, آپ کی طرح کے تمام لوگوں کا ذمہ لوں گا, چاہے وہ پھر ایم کیو میں بنائے یا پی ٹی آئی بنائے. سمجھ وہ مہاجروں کے لیے آ رہا ہے, آل آف اے سڈن خاندان بڑا کر دیا, مہاجر سارے آ گئے. پھر پی ٹی آئی بنا رہا ہے کہ جی میں نے ان فراڈ لوگوں سے آپ کو بچانا ہے, سب کو سارے ادھر آ گئے. سو آن سو فورتھ, کسی بھی طرح, چاہے انا ہزارے ہو انڈیا میں, چاہے وہ عبدال ستاری دی ہو پاکستان میں, you all of a sudden hear that inner voice from inside and this man is speaking the same words جو کہ یہ تو اندر کی آوازیں لگا رہا ہے میری, ایک دم اندر کے نا وہ جو اللہ نے تو اپنی فطرت بنایا نا انسان کو, وہ فطرت کی آواز کہیں سے آتی ہے, ایک دم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, آپ اس کی طرف پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے ابھی پیسے مانگوں کہ 50 لاکھ روپے ادھار چاہیے, 10,000 روپے ادھار چاہیے, 2 دفعہ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کی انٹرویو کے بیچ میں آپ نے. مگر بلکیس ہی تھی 50 لاکھ مانگتی ہے, آپ کہتے ہیں 50 لاکھ اور ہوتے تو وہ بھی دے رہا تھا, تجھے گاڑی بھی بیچ کے دوں. تو سوچیں صحیح, میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں, بٹ شی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ از فار 25,000 kids. کنبا بڑا کیا, آل آف اے سڈن آپ جان نچھاور کرتے ہیں. اندر سے اللہ نے نا آدم کی وہ پروجنی ہے اس کے اندر یہ بیکن بنایا ہوا ہے, ہومنگ بیکن ہے, وہ ایک دوسرے کو بلا رہا ہے, بار بار بلا رہا ہے اندر کی آواز, بس ہم نہیں دوبارہ اونچی کر رہے ہیں اپنی. This is a bigger problem that I hope some child is listening right now. میری وہ 50 سال پلس والوں سے تو امید ٹوٹ چکی ہے, اللہ ان کو سیدھے راہ پہ لائے. جو 20 سال کے لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں, they better understand you're not dogs and sheep and cattle. Okay, even they are better. وہ بھی اپنے قبیلے پہ نہیں کسی کو آنے دیتے آنچ. آپ نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ دیکھیں, ہم سے بہتر سٹینڈرڈ پہ وہ رہ رہے ہیں. اینیمل پلانٹ والے افریقہ میں ہم سے بہتر سٹینڈرڈ پہ رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں نا, ولڈر بیسٹ کے, شیر آ کے حملہ کرتا ہے, سب حملہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اپنے قبیلے کا اتنا بڑا, بس وہ کزنز ہوتے ہیں وہ سارے. I mean, are they brothers and sisters? No. They just know that, this is the design. They're following the design that, they were created upon. We are the same design. ہم تو خیر مسلمان ہیں, ہمارا تو رینک ہی اوپر ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ہم تو اس کانٹریکٹ کو, خدا کی قسم, وہ کانٹریکٹ لیٹر ہے ہمارے گھر پہ پڑا ہوا, لٹرلی نام ہے اس کا کانٹریکٹ لیٹر. 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ لیٹر سائن کر کے ہمارے ابا جی نیچے آئے تھے. 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ لیٹر سائن کیا کہ میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا. ہم نے وہ گھر پہ رکھا ہوا 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ لیٹر, ٹھیک ہے. اور ہمارے وہ حالات ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ابا نے سائن کیا تھا, میں تو نہیں اس کا نبھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے کہا کہ تمہارے ابا نے نہیں خالی سائن کیا تھا, تم سب موجود تھے اس وقت, سب عہد الست کے اندر موجود تھے, سب سے سائن لیا, تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ میرے باپ نے کانٹریکٹ لیٹر سائن کیا تھا. وہ کانٹریکٹ لیٹر بائی اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ قرآن پاک ہے. 114 چیپٹر کا قرآن پاک کانٹریکٹ لیٹر ہے نا, یاد کراتا ہے کہ تمہارا باپ اور تم سب اکٹھے تھے. جب عہد الست کی آیت نکالیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں, کہ تم سب کو میں نے اکٹھا کیا تھا اس وقت, اور آدم کی تمام اولاد کو, اور سب سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ پرپز آف لائف وہاں پہ سیٹ کیا جا رہا تھا کہ ہاں ہم سب نے ہاتھ اٹھایا تھا, جی ہاں آپ ہی میرے رب ہیں, مجھے ایک دو نیچے بھیج کے دیکھیں. ایسے اوتھ لے رہے تھے بیٹھ کے ادھر, ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں, بس ایک بیوی تو 4 بچے, دیٹس اٹ. اس کے لیے عہد لیا تھا, ایک بیوی اور 4 بچوں کے لیے. مطلب یہ حالات ہیں ہمارے. تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر کیوں نہ آئے. حضرت کہتے ہیں کہ آنکھ کا عادل وہ ہے جس کو دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے. یعنی کہ ہم جب یہ بکس پڑھتے ہیں, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, تو بیسیکلی بندگی کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن جب اس کو ہم پریکٹیکلی کتابوں میں تو ہے, لیکن عملی شکل جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو سوسائٹی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا. ایک کوئی عبدالستار عیدی نظر آتا ہے, باقی ایک ہاں وہ بھی. اب دیکھیں نا, اس عبدالستار عیدی کی کیوں میں بار بار مثال دے رہا ہوں. اس کی ماں تھی جو کہتی تھی, خود لکھا ہے اس نے, اسکول جانے سے پہلے بیٹا 2 آنے دے رہی ہوں, ایک آنا اپنے لیے, ایک کسی کو دینے کے لیے دے رہی ہوں تجھے. 2 سال دوسری جماعت کے بچے کو ایسی ٹریننگ مل رہی ہو تو بڑے ہو کے عیدی نکلنا نا. ایسی مائیں, کمزور مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, اور طاقتور مائیں بہادر بچے پیدا کرتی ہیں. بس یہ بیسک رول ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے نا فیملی کا,
اس سے اللہ تعالیٰ نے انتظام شروع کیا تھا، ورنہ آدم آ کے اے سیکشولی بھی ریپروڈکشن کر سکتے تھے. اللہ کے یہاں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیملی انسٹیٹیوٹ کریٹ کیا کہ ہم سب کو وہاں سے ٹریننگ مل جائے کہ ایمپتھی کیا ہوتی ہے، سیکریفائس کیا ہوتی ہے. گیونگ کے علاوہ کام نہیں چلنے والا یہاں پہ. مطلب دو آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی اگر ریسیور ہوں گے نا، دونوں خود پرست ہوں گے تو نہیں بچ سکیں گے. یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹرینج عورت ارینج میرج ہوئی ہوئی خود پرست میرے پاس آئے گی، میں بھی اس سے بھی بڑا خود پرست، اور یہ رشتہ نبھ سکے گا. یہ تو زومبیز ہی کریٹ کریں گے ہم. اسی لیے پھر دنیا دار تو پھنس چکا ہے نا. دیکھیں اگر اب میتھس ہمیں بتاتی ہے جمع کرنے سے بڑھتا ہے، اسلام کہتا ہے دینے سے بڑھتا ہے، مائنس کرنے سے، اسلام کہتا ہے مائنس کرنے سے بڑھتا ہے. وہ یہیں پہ آ کے کہ بھائی مجھے تو بتایا گیا تھا. تو یہی ہے کہ وہ بچے جب آگے جاتے ہیں جو چھوٹی عمر سے، یعنی کہ میں فرسٹ ایئر MBBS میں ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ کون سا ڈاکٹر کون سی فیلڈ کا زیادہ پیسے کماتا ہے. جی ہاں، یعنی کہ مسیحا فیلڈ چوز ہی اس بیس پہ کی جاتی ہے کہ فیوچر کے مسیحا یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے زیادہ آئے گا. دیکھیں اس لیول کی خود غرضی دیکھیں کہ پانی سب سے مہنگی چیز ہو گئی ہوئی ہے. وہ نیسلے کا CEO تھا 5-1 سال پہلے، کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، میں اس کو لائیو دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ چل رہا تھا. نیسلے کے CEO آئی تھنک لیری کنگ نے پوچھا تھا کہ پانی کے اوپر تم نے پریمیم ڈال دی ہے، پانی تو بیسک رائٹ ہے. تو اس نے کہا پانی کوئی بیسک رائٹ نہیں ہے. لٹرلی اتنی کوئی بیچارے کی کلاس ہوئی تھی نا پوری دنیا میں کہ مطلب تو اس طرح، یہ تیرا مائنڈ سیٹ ہے، تمہیں بزنس کرنا ہے کر یار، مگر فلسفہ تو نہ کرپٹ کر. بالکل اس طریقے سے ہم نے ایجوکیشن جو کہ بیسک رائٹ ہے، ہیلتھ جو کہ بیسک رائٹ ہے. مطلب وہ لوگ ہو گئے ہم کہ ہم نے جان کے صحرا میں ایک قبیلہ ڈھونڈا ہے اور دیکھا ان کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی کے کنویں کھود کے اس کے اوپر پیسے لگا دیے کہ یہ مجبوراً آئیں گے نا تو زیادہ پیسے ملیں گے مجھے. یہ ہے وہ جو ہیلتھ سیکٹر میں نا جو بزنس بنا نا، سب سے بڑا ڈاکٹر بنا، سب سے بڑا بزنس بن گیا. یہ وہ نشانی ہے جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ تو میرے پرپز کی، مطلب تو میرے ڈیزائن کے ہی خلاف ہے اور تو میری جسم کی تو اصلاح کرے گا. تو میرے جسم کے اندر ایک روح ہے، اس کے خلاف سب سے بڑی آواز ہے تو. سو بالکل یہ جو ایجوکیشن جو بچے ہیں وہ جو کہ مفت ہونے، جو ایک حق ہے ایک بچے کا، ٹھیک ہے، اس کو اسپن کر کے بزنس بنا دیا. ہیلتھ اسپن کر کے بزنس بنا دیا. اب پتہ نہیں کیا کیا، کل مائیں بھی بچے پیدا کرنے کے پیسے لیں گی. یہ لٹرلی وہ ہے، جب ہسپتال پیسے لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ماں بھی بچے پیدا کرنے کے پیسے لے رہی ہے. مطلب اور کیا رہ گیا پیچھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رہا نا، کہ ماں باپ ویٹ کریں گے کہ بچہ، اور لٹرلی آج کل ہو یہی رہا ہے، ماڈل یہی بنا ہوا ہے. بچے کو پال پوس بھی اسی لیے لیں کہ یار بڑے ہو کے ریٹرن ملے گی اس سے، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ ہوتا. بیمار کی عیادت کرنا کتنا بڑا کام ہے. ہمارے ریلیجن میں اس کے اوپر کتنا زور دیا گیا کہ بیمار کی دلجوئی کرو، اس کے پاس جاؤ. تو اب جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کے پاس تو بیمار خود چل کے آ رہا ہے اور وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے. اور اب اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اگر میں کوئی 10 ایک ٹیسٹ ایکسٹرا لکھ دوں یا اس کو پھنسا کے رکھوں، اس کو بولوں کہ نہیں یہ بیماری جب تک تم میرے پاس آؤ گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کروں کہ جیسے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کا یقین، لوگوں کی سوچ کو بدل دیا ہے، مائنڈ سیٹ ہی بدل دیا ہے کہ وہ اتنی نسل بغیر ان ادویات کی ان چیزوں کے چل پڑی گئی ہے، سروائیو کی ہے. اور اب آ کے ہم گولیوں کے اوپر محتاج ہو گئے ہیں کہ گولیوں کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے نا، کہ چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں. اور روحانی بیماری میں تو سب سے بدترین بیماری بے حسی ہے. اس سے تو وہ بھی آ رہی ہے. تو بے حس انسان بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ہی سارے بیمار ہو نا. دیکھیں بے حس کی 1-2 کی خیر ہوتی ہے. اگر ماں بے حس ہو جائے نا تو آپ نے دنیا تباہ کر دی. باپ بے حس ہو جائے دنیا تباہ ہو گئی. مطلب بھائی ہو گیا، مطلب بزنس میں پارٹنرشپ میں مفاد پرستی آ گئی، سمجھ سکتا ہوں. ماں باپ کے اندر مفاد پرستی آ گئی ہے تو پھر کینسر کسی اور جگہ پہ لگا نا آ کے. کینسر دل کا کینسر ہے، یہ روح کا کینسر ہے، یہ بلڈ کینسر نہیں ہے. یہ کیسے خلیے میں گھس گئے آپ کے کینسر کے، آپ کو خود ہی نہیں پتہ. کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے اندر جو دماغ میں سوچ آ رہی ہے وہ یہ کہ تم اکیلے ٹھیک ہو، پوری دنیا غلط ہے. تو خدا کی قسم اس معاملے کے اوپر پوری دنیا غلط ہے. اس وقت پوری دنیا غلط ہے. میں اکیلا ٹھیک نہیں ہوں، بڑے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے اس بات کا. اندر کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں کہ اپنا بیٹا جب خود غرضی کرے گا نا آپ سے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور کرتے ہیں لوگ کہ مطلب کہ the person who I expected the least from، کہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اگر حملہ کر دے آپ کے اوپر، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی میں
یہ کسی نیچرل ڈیزائن کے خلاف واقعہ ہوا ہے. ایکسپیکٹڈ لوگ اسٹرینجرز آپ کے ساتھ خود غرضیاں کر رہے ہو تو نہیں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ خیر ہے, یو ڈونٹ ریگریٹ اٹ, یو ڈونٹ کل یور سیلف فار اٹ. بٹ وین یو ٹرین یور اون کڈس ٹو ایکچولی ٹیک کیئر آف اونلی دیئر اون سیلفس, دین یو آر ناٹ ان دا لسٹ بائی اینی مین. بلکہ آپ تو سب سے بڑا برڈن ہے ان کے اوپر. اس کو ٹرین کریں, بل گیٹس بنائیں اس کو, تو ظاہر ہے پھر سب سے پہلے تو وہ سیونگ اکاؤنٹس دیکھیں گے نا, ایکسپینس کہاں پہ جا رہا ہے. یو آر اگینسٹ ہز کاسٹ لیڈرشپ ڈائیگرام, اوکے, یو آر اے بگ کاسٹ آن ہم. سو یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ مجھے پالتے ہوئے کتنا خرچہ کیا اور کتنی محنت کی. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رکھتے ہوئے کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو ایسے نہیں اولڈ ہومز فلرش ہونا شروع ہو گئے پاکستان میں. پاکستان جیسے ملک میں اگر اولڈ ہومز فلرش ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اب پیچھے بس آخری بھی لاسٹ نیل آن دا کافن ہیز بین پنچڈ ان. یہ جو والدین والی بات جو بالکل نہ, نہیں کہ وہ بالکل پہلے وہ ہم درسگاہ ہوتی ہے ہماری نا, تو وہ جس طرح سے چھوٹی عمر سے ہمیں خود سے ایسے ڈرنا سکھاتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی کہ وہ مطلب, اور دوسرا یہ کہ نماز کی طرف لے کے آتے ہیں تو نماز پڑھو گے تو اتنے پیسے دوں گی, یا چھوٹی عمر سے کہ 50 روپے دوں گی, یہ نماز پڑھو, یہ ہوتا رہتا ہے نا. مطلب ہر کوئی نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے. تو اگر ایک بچہ چھوٹی عمر سے عبادت پیسے کے لیے کر رہا ہے تو جب وہ 15-20 سال کا ہوگا تو وہ سب کچھ پیسے کے لیے کیسے نہیں کرے گا. تو یہ تھوڑا اس طرح نہیں ہے کہ عبادت تو ہر چیز سے پاک ہونی چاہیے نا. تو میرے خیال سے شاید وہ چھوٹی عمر سے ہی, ہاں وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید نماز پڑھے, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیت خراب ہو رہی ہوتی بچے کی چھوٹی عمر سے. لیکن اب اگر جیسے اب مجھے بدلنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلنا ہے, تو کیا وہ پہلا اسٹیپ ہے جو مجھے لینا چاہیے, وہ ڈائریکشن؟ کیونکہ اس میں نا یہ دیکھیں, ٹھیک ہے چھوٹی عمر سے نہیں بتایا گیا, لیکن وہ اندر آپ کی بات کے ایک انیٹ موریلٹی اندر ایک چیز ہے جو کہ آپ کو مطلب آپ سننا وہی چاہتے ہو, آپ کرنا وہی چاہتے ہو. اور جس طرح کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل, تو اب لیٹ سے سمجھ لگ گیا کہ مجھے تو ایسی پیسے کمانے نہیں بھیجا تھا, میرا مقصد تو کچھ اور تھا بھیجنے کا, یہ پرپز آف لائف. اب اس سے آگے پہلا قدم کیا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ہر وقت ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت اس قابل ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریسیٹ کر کے اوج کی طرف کا سفر شروع کر سکیں. دیر از نو ٹو لیٹ اسٹیٹمنٹ ان اسلام. سو اس بارے میں تو بہت مطلب اٹس اے ون ون فار یو. اف یو لک ایٹ دا پلانٹ, اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنے برے حالات ہیں تو پھر تو میں تھوڑا سا بھی عمل کروں گا تو مجھے اس کا بہت بڑا جو ہے نا جو اسپرچل گروتھ ہوگی اس سے آپ کی بہت بڑی. ابو بکر صدیق کے سامنے نیکی کر کے کیا نیکی کی, دیکھیں آپ نے تو ابو جہل کے سامنے نیکی کرنی ہے نا, کہ بھائی اس وقت تو کوئی مطلب ایمان کی اسٹیٹمنٹ صحابہ کے اندر جو تھی وہ مطلب ہم تو اسٹینڈرڈ پہ نہیں, ہم تو پس جاتے, ہم تو زیرو پہ ہیں اس وقت کمپیئر ٹو دیم. جو آپ کو معاملہ کرنا تھا نا, جو دنیا تباہ ہو رہی ہو نا تب کوئی بچانے کے لیے جا رہا ہو, تب زیادہ ویلیویبل ہوتا ہو. ہم نے قرون اولا صحابہ کرام کا دور, ابو بکر صدیق فار ایگزامپل کا دور, اس وقت ہم جیسی نیکوکار تو مطلب کفار بھی ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوں گے اس وقت, لٹرلی ہم سے زیادہ نیکی, کیونکہ ان لوگوں نے کلچر ایسا کریٹ کیا, اسٹینڈرڈ ایسے لے گئے تھے. اس وقت اسٹینڈرڈ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جیسے میں آپ کو ہمیشہ وہ بتاتا ہوں, وسیم اکرم اگر چائنا کی ٹیم میں کھیلے نا تو گنیز بک میں ہوگا, پاکستان کی ٹیم میں ہوگا تو ٹھیک ہے, اچھا بہت اچھا پلیئر ہے. جب اسٹینڈرڈ اتنے چلے کے آئیں گے تو یو ول ہیو 10 times more دا مومنٹم, انٹرنل مومنٹم آف کورس, باہر سے تو کم ہی بنے گا. تو رائٹ ناؤ از دا وی آر ایکچولی لکی, اسپرچولی وی آر لکی کہ ہم اس وقت گٹر کے اندر ہیں, سمجھائی, کیونکہ اسپرچویلٹی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یو ایکچولی ٹیسٹ یور سیلف ایٹ دا ورسٹ کیس سینیریو, ورنہ اسپرچویلٹی چمکتی ہی نہیں ہے ورنہ. اوکے, سو اب ہمیں وہ والی ایفرٹ کرنی ہے کہ جو ایک ٹو اسٹارٹ دا پروسیس, وی جسٹ نیڈ ٹو بی دا اسپارکس. رائٹ ناؤ ایون اف آئی ایم اے اسپارک, آئی ول بی جسٹ لائک اے blazing flame 1400 years ago. That's why the Prophet said to his own companions, oh my brothers are supposed to come. And Prophet کو انہوں نے کہا کہ oh Ya Rasulullah, are we not your brothers? And he said, La, no, you are not my brothers.
You're my companion. My brothers are going to come in the end of time. Why? Because they مجھے دیکھے بغیر وہ والی نیکی کرنے کی کوشش کریں گے جو میں تم ابھی کر رہے ہو. کل بھی ایک حدیث ہم وہ پڑھ رہے تھے, اس میں تھا کہ ایک بار مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھ کے ایمان لایا, جو اور 7 دفعہ مبارک ہو اس کو جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گا. تو بالکل جی ہاں, تو یہ وہی کہانی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ you need to see where you're sourcing your knowledge from. Sourcing کہاں سے ہے. میں نے آپ سے کہا نا اسلام کو میں اس لیے superior ترین رجسٹری کہتا ہوں, رجسٹری superior ترین, because it starts from the original contract. اس کے علاوہ کہیں پہ اوریجنل کانٹریکٹ دے ہی نہیں رہا کوئی ہمیں. سو اوریجنل کانٹریکٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ اتنا کوئی خوبصورت ریزوننس کریٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ. کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم مسلمانوں کے لیے آئے تو نہیں, یہ پھر ریزونیٹنگ ٹو دا پلانٹ نہ ہوتا. شروع سے اسلام نے کانسیپچولائزیشن یہ کی کہ بھائی نہیں یہ قبیلے نہیں بن رہے, حضرت آدم کا ایک ہی بیگم ہے, دونوں میاں بیوی کے بچے ہیں اور اس کے بعد ہم سب ہیں. یو ڈو انڈرسٹینڈ, اوریجنل کانٹریکٹ کو انووک کرتا ہے کہ یا تو سب یا پھر کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ کوئی خوبصورت کتاب اور کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہو سکتی ہے جو باقی سب کو فائدہ دے رہی ہو. سو اس کا مطلب ہے کہ کیا میں سب کے لیے پریپیئر ہونے کے لیے تیار ہوں؟ یس, دیٹس دا بیئر منیمم. کہ آپ باقی پوری دنیا کے بنی نوع انسانی کی بات کریں گے, اس کی پریپریشن کٹ کیا ہے, وہ اس کے لیے تیار ہوں گے آپ. ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے, مطلب کچھ اپنے آپ کو جتنا مرضی آپ تنگ گلیوں میں سے لے کے جائیں گے, اندر کی جو ہے نا یہ قرآن پاک پکڑ کے جھنجھوڑے گا آپ کو کہ کیوں اپنا سوچ رہے. سکون قلب نہیں ہوگا, کوئی چکر ہی نہیں ہے سر. سکون قلب قرآن پاک کی اوریجنیشن آف دا سورسنگ میں, سورسنگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سورس کدھر سے کر رہا ہوں, کہ میں اپنی سوچ کا محور کیا رکھتا ہوں, اپنی ڈٹرمنیشن کا اور اپنی شجاعت کا, کریج کا محور کیا رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی اپنی نالج کا جو ارتکاز ہے میرا کہاں سے ہو رہا ہے, وہ قرآن پاک سے ہو رہا ہے. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ. آپ بتائیں قرآن پاک نے کس طریقے سے مطلب ایک خطے کے اندر ایک نبی کی قوم کے اندر کیس اسٹڈی دے کے بتا دیا کہ بھائی ایوری باڈی, اٹ از اباؤٹ ایوری باڈی. جتنی دفعہ آدم کا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے, ایک دفعہ بھی سنا دیتے کافی تھا. ہی وینٹ آن سورہ بقرہ, سورہ طہ, آئی مین 5 جگہوں کو کمبائن کر کے پوری سٹوری بنتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھیا تم یہ نہ مس کر دو کہ تم کیوں ادھر آئے ہوئے ہو. اٹس ناٹ کیسے آئے ہوئے ہو, کیوں آئے ہوئے ہو کا کانٹریکٹ ہے آدم کا. کیسے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی بتانے کی ہمیں. جیسے ایون ہمیں نہ پتا ہوتا کہ ہم جنت میں بننے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا تھا. کیوں کے اوپر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے کہ دیکھیں میں کیوں اس کو انووک بار بار کری جا رہا ہوں کہ کرسچینٹی نے نا آدم کا پورا اسٹیچر ہی تباہ کر دیا. لٹرلی دے ابلٹریٹڈ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ گناہ کیا تھا, سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا. لٹرلی دے روٹ اٹ. کین یو بلیو کہ انہوں نے پورا پرپز ختم ہو گیا, ہم یہاں پہ سزا بھگتنے آئے. پھر تو کوئی پرپز نہیں. جیل میں کوئی پرپز نہیں ہوتا ہمارا. جیل میں ہوتا ہے 3 وقت کی روٹی, جیلر کو سلام, اللہ حافظ. جیل میں کس بیوقوف کا پرپز ہے؟ جیل میں ایک پرپز ہے, جیل سے باہر نکلنا. اور کیا پرپز ہے جیلر کا؟ یا میں اپنا ٹائم پورا کر رہا ہوں. اتنی پیسمسٹک سائیکالوجی, یہ کوئی جیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئرلی بتایا کہ یہ 2 نمبری کی ہے انہوں نے. میں نے آدم کو بنائی دنیا کا خلیفہ ہے. بنتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا, ابھی کوئی جنت میں نہیں ڈالا, بنتے وقت ابھی گارا تیار ہو رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ دنیا کا خلیفہ بن رہا ہے. اللہ کا فضل تلاش کر یا کالاخ بھی تو نا کہ نیچے اتر اور جا. یہ شیطان تجھے ہمیشہ تم تینوں کی آپس میں نہیں بننا, تم دونوں قبیلوں کی آپس میں نہیں بننی, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا. مگر اوریجنل کریشن کے وقت پرپس سیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا وائس رائے بن رہا ہے ادھر. شیطان کو اسی بات پہ تو ساڑا تھا کہ مجھے چاہیے تھی ارض کی خلافت, تو ورنہ تو سجدہ کر لیتا. ہی واز لائک یہ کیا کیا, میری پوری محنت کی ساری آپ نے اس بندے کو دی تھی, یہ تو ابھی مٹی سے تیار ہو رہا ہے. میں تو جنگوں پہ جنگیں جیت رہا ہوں آپ کے لیے. شیطان اور فرشتوں اور جنوں کی جنگیں ہوتی تھی نا پوری ارض کے اوپر, پورے سماوات, پورے مطلب بلین ٹریلین پیپلز ریس. انسان نہیں تھے وہ, باقی کی چیزیں تھیں. جب وہ سارا کچھ جیت جات کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے کبر ابھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں. یہ جو مٹی سے کریشن بن رہی یہ ہے خلیفہ. اس نے پھر سیاسی طور پہ یہ بات کی کہ یہ کیا بات ہوئی, میری پوری پاور چلی گئی, یہ اس کو دے دی, میں کیوں کروں اس کو سجدہ. دس واز دا اوریجنل پلان, جو کہ ظاہر ہے مسجد کا مولوی تو نہیں بتائے گا نا. دس از
why we need to read the big names who are actually going into the detail. Bahral, the point is, جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دنیا میں خلافت دینے کے لیے کریٹ کیا ہے, تو پھر دنیا میں بھیجتے وقت یہ کوئی کیوں بے وقوف یہ سمجھے گا کہ سزا کے طور پہ نیچے ہے؟ اللہ نے تو بنائی اس کو نیچے کے لیے. اینڈ دیٹس وائی وی ایکچولی پٹ قرآن ایز دا موسٹ سپیریئر سائیکالوجی, ناٹ فلاسفی, ناٹ جسٹ فلاسفی, سائیکالوجی پازیٹیو ہو گئی ادھر ہماری. ہم یہاں پہ کنگز اینڈ کوئنز ہیں, یہاں پہ جیل کے قیدی نہیں ہیں ہم یہاں پہ, جو کہ waiting for someone else to die on the cross for us, for our sins. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. Everyone is responsible for everything that you're going to be getting on the table. Options choose کرنی ہے آپ نے. آپ کے سامنے ایک وہی ہے, تمام لوگوں کی بھلائی یہ اپنی. تو وہ اپنی میں تو وہ بھی بڑے جانور اور فائلمز ہیں, ہم نے کیڑے بھی اپنی سوچتے ہیں. تو سوچ لیں پھر کہاں سے پرپس سیٹ کرنا ہے اور کہاں تک لے کے آنا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہیں وہاں نظر آئے گی. کیا ڈے آف ججمنٹ پہ کہ چھوٹ تو یہ نہیں کہ بہت کام ہے کرنے کو, اور اس ڈسکشن نے تو آئی بلیو. ویسے میں آپ کو جسٹ ایک اینڈ نوٹ کر دوں, قیامت والے دن نا ایک کا نقشہ ذہن میں رکھا ہے کہ جس طرح اسٹوڈیو کے پیچھے وال نہیں ہے, اس طرح ایک لمبے ٹاورز ہیں. ان ٹاورز کی لینتھ جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے کتنوں کی بھلائی کی ہے. تو جو سب سے بڑا ٹاور ہے اس کے اوپر سب سارے کا نام اپنے ٹاور کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے وہ لوگ ہیں جو آپ کے انفلوئنس سے, آپ کے کہے ہوئے لفظ سے, آپ کے کیے گئے حرکت سے بچ گئے تھے, اللہ کی طرف پہنچ گئے تھے. وہ پورے کے پورے نام آپ کے نیچے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے نے کتاب لکھ دی, اور غزالی کی کتاب ہے, یا پھر ابن القیم کی کتاب ہے, صحیح بخاری ہے, امام بخاری کی کتاب ہے. کتنے لوگ مستفید ہوئے؟ وہ بلینز آف پیپل. ظاہر قیامت تک کتنے بندے آنے ہیں, تو جتنے بندے ہوں گے اتنا ہی اونچا ٹاور ہوگا آپ کا. اب ہم جیسے بندوں کا ٹاور چھوڑیں, زمین کے اوپر نام لکھا ہوگا, لٹرلی زمین کے اوپر, کہ تو نے بس اپنا سوچا, بس نیچے تیرے بچے تک تو نے مستفید نہیں ہوئے. تیرے بچے تو نے ٹریننگ دے پیسے کمانے کے لیے, خالی تو اپنے سگے بیٹے کو نہیں مستفید کر سکا پرپز تک, ان کو بھی الٹا چکا چلا دیا تو نے. دس از وائی آئی کرنج کہ آپ لوگوں کو وہ ٹاور کیوں نہیں نظر آ رہے. It is a relay race, literally. وہ جو بٹون ہوتا ہے نا, اگلا ایتھلیٹ کو دیتے ہیں بھاگ کے کہ میں نے یہاں تک تھی, آگے تو بھاگے گا آگے. یہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا تعلق کہ میں لے آیا ہوں نیچے تک, اب تو بھاگ آگے. پہنچا اگلا میسج, bring people home, everyone's your tribe now, bring everybody home. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے جنت میں اپنی امت کی کثرت دیکھ کے فخر ہوگا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا پرپس یہاں سے کہ ہم کہاں سے, ہم نے پتا کہ نہیں سوچا ویسے کہ اس حدیث میں چونکہ شادی کا ذکر ہے تو ہم صرف ڈھیر سارے بچے پیدا کر کے ہوں گے. جنت میں مسلمانوں کی کثرت صرف بچے پیدا کر کے ہوگی خالی. صحابہ کرام نے باہر کیوں گئے, پھر عرب کی عورتوں نے شادی کر کے بس اتفاق کیوں نہیں کیا کہ ہمارا تو کام ہو گیا. This is how Muslims are growing, by having more babies. That's how are we supposed to. ابو بکر صدیق نے, ابو عمر خطاب نے پوری کی پوری دنیا فتح کی تھی. گھر بیٹھ کے لوگوں کو یہ ترغیب کیوں نہیں دی کہ بس ٹھیک ہے عورتوں سے شادی کر لو. اس وقت ٹاورز کی باقاعدہ جو ہے نا ریس لگی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے, ہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ دیکھ اتنے بندے تیرے تک لے کے آئے ہوں. ابھی بھی ہم بھائی طبع اسی بات سے فخر کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کسی اور رب کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹاور ابھی بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اپنے باس کو بتاتے ہیں کتنے کسٹمر لے کے آئے ہیں تمہاری کمپنی میں. ٹاور وہی والے لگائے ہوئے ہم نے ادھر. So it's game is the same, design is the same. وہ الگ بات ہے رب کوئی اور بنایا ہوا ہم نے. چلیے آئی گیس آج کے لیے کافی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کر لی ہے, کافی کلیئرٹی بھی ملی ہوگی ہمارے تمام ویورز کو.